بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين صدق الله العلی العظیم۔ آیت نمبر 17 کے الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے۔ انا بلوناہم کا معنی بیان کر دیا تھا۔ کما کا معنی ہے جس طرح، یعنی یقیناً ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا ہے، آزما رہے ہیں جس طرح بلونا ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنہ۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، یعنی مالک۔ صاحب کا معنی ساتھی کا بھی ہوتا ہے اور صاحب کا معنی مالک کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی حروف صاد، ہا اور با ہیں، جسے اردو زبان میں ہم صحبت کہتے ہیں، یعنی کمپنی۔ جب دو افراد ایک مدت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں تو انہیں ایک دوسرے کا صاحب کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کفار مکہ کو رسول اللہ کے بارے میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ ساتھی کہ جس کی زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، جس کے عقل و شعور اور جس کی اچھی سیرت تم پر بالکل واضح اور روشن ہے، تو اسے مجنون نہ کہو، تم جانتے ہو وہ مجنون نہیں ہے۔ تمہارا ساتھی یعنی جس کے ساتھ تمہاری ایک زندگی گزری ہے اور جس کے شب و روز سے تم واقف ہو، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ ساتھی جسے تم صادق و امین کہتے ہو یہ مجنون نہیں ہے۔ اور صاحب کی جمع اصحاب یا صحابہ کی بھی کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اصحاب الجنہ کا معنی ہے باغ کے مالک۔ اصحاب یعنی مالک، الجنہ یعنی باغ کے۔ جنت کا معنی عربی زبان میں باغ کا معنی ہے، اور اس کے بنیادی حروف ہیں جیم، نون اور نون، جس کے بنیادی معنی ڈھانپ لینے یا چھپا لینے کے ہیں۔ اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے درخت اتنے گھنے ہوں گے، اس کے باغات اتنے گھنے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے زمین چھپ جائے گی۔ اور یا جنت کو جنت اس لیے کہا گیا کہ اس کی نعمتوں کو آج ہمارے لیے اللہ نے چھپا دیا ہے، یعنی آج ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے جنت کی نعمتیں۔ پس جیم نون نون کا بنیادی معنی چھپا لینے کا ہے۔ اصحاب الجنہ یعنی باغ کے مالک، ایسا باغ کہ جس کے درخت بہت گھنے تھے اور جس کے پھل گویا کہ بہت زیادہ تھے۔ ہم نے اس باغ کے مالکوں کو آزمایا، جس طرح ہم انہیں آزما رہے ہیں اسی طرح ان سے پہلے ہم نے ان باغ کے مالکوں کو آزمایا تھا اپنی اسی نعمت کے ذریعے۔ اگلا حرف ہے اذ یعنی جب۔ اذ کا معنی ہے جب۔ اقسموا، انہوں نے قسم کھائی۔ اقسموا کے بنیادی حروف قاف، سین اور میم ہیں، یعنی قسم، اور اس کا بنیادی معنی ہے حصے کرنا، جدا کرنا، اور اسی سے لفظ تقسیم نکلا ہے کہ جب چیزوں کو بانٹا جائے تو اسے تقسیم کرنا یا قسمت کرنا کہتے ہیں۔ اور یہ جو اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ میری قسمت میں یہ تھا اور یہ نہیں تھا، یعنی میرے حصے میں یہ تھا اور یہ نہیں تھا، اسی سے قسم کھانا ہے۔ قسم کھانا در حقیقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے
گویا صحیح اور غلط بات کو جدا کر دیا جاتا ہے یا تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں تو گویا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح اور غلط کو جدا کر رہا ہوں اس قسم کے ذریعے اور اسے تقسیم کر رہا ہوں، الگ الگ کر رہا ہوں۔ بس اذ اقسموا، جب انہوں نے یعنی اس باغ کے مالکوں نے قسم کھائی، لَيَصْرِمُنَّهَا، 3 حصوں سے مل کر بنا ہے۔ لا تاکید کے لیے ہے یعنی حتماً اور ضرور، اور جو آخر میں ہا ہے اس کا معنی ہے اس کو یعنی اس باغ کو یسرمنا۔ یسرمنا اس کے بنیادی حروف ہیں صاد، را اور میم یعنی سرم، اور اس کا معنی ہے جدا کرنا یا کاٹنا، یعنی ہم یقیناً اس باغ کے پھلوں کو کاٹیں گے، اس فصل کو کاٹیں گے۔ اگلا لفظ ہے مصبحین۔ مصبحین یعنی صبح کے وقت، ہم سب صبح کے وقت یقیناً اس باغ کے پھلوں کو کاٹیں گے۔ مصبحین صبح سے نکلا ہے، صاد، با اور ہا، کہ جو دن کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع کرتا ہے اس وقت کو صبح کہا جاتا ہے، اور جو لوگ صبح میں داخل ہوں یعنی اس وقت میں موجود ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے مصبحین، یعنی صبح کے وقت ان کا ہونا، ان کا موجود ہونا یا ان کا صبح کرنا، صبح میں داخل ہونا۔ تو آیت کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، یقیناً ہم نے آپ کی قوم کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور آزما رہے ہیں، اسی طرح کہ جس طرح ہم نے ایک باغ کے مالکوں کو آزمایا تھا، گھنے باغ کے مالکوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی ہم یقیناً اس کے پھلوں کو کاٹیں گے، اپنی فصل کو جو تیار ہو چکی ہے اسے کاٹیں گے۔ گویا قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے اور پیغام دینا چاہتا ہے رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کو بھی، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو بھی، کہ اے نبی یہ لوگ بڑی خطرناک غفلت کا شکار ہیں، کیونکہ وہ مال اور اولاد جس کی کثرت کے سبب یہ سرکش ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے آئین کی، قانون کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، وہ تو در حقیقت ان کی آزمائش کا سامان تھا اور محض ایک قلیل مدت کے لیے ان کو دیا گیا تھا، اور ہم ان کو اسی انداز میں آزما رہے ہیں جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے اپنے کام کے ظاہری اسباب کو فراہم دیکھا تو خود کو مکمل با اختیار سمجھ بیٹھے اور قسم کھا لی کہ صبح ہوتے ہی ہم ضرور اس باغ کے میوے توڑ کر جدا کر لیں گے اور اپنی فصل کو کاٹ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔